ارشد صاحب، یہ تو جنگ میں جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ تو اس طرح آگے نہیں بڑھتے. یہ تو جنگ ہوئی ابھی اور سیلیبریشن آپ کو پتا پاکستان میں کیسے ہوئی ہے، لیکن اسی میں انڈیا فورتھ اکانومی بن گیا. تو سر کیا جو فورتھ اکانومی بننا ہے وہ زیادہ بڑی سیلیبریشن نہیں ہے؟ انڈین میڈیا جو آج ہے وہ رومر سپریڈ کر رہی ہے ٹرمپ کے بارے میں، اور وہ اس لیے سپریڈ کر رہی ہے کہ ان کو انکریجمنٹ مل رہا ہے، گورنمنٹ سے انکریجمنٹ مل رہا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے سیز فائر، ہم تو تیار تھے لڑنے کے لیے، ہم پر امپوز کیا گیا ہے ایک سیز فائر. آپ کو پتا ہوگا کہ رافیل کے حوالے سے سورس کوڈ کے حوالے سے بات چلی تھی کہ بھارت کو سورس کوڈ نہیں دیا گیا. آپ نے سنا ہوگا، you might have heard this. پاکستان نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. انڈیپینڈنٹ انکوائری اگر اسٹینڈ کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں گالیاں دیں. آپ بغیر انڈیپینڈنٹ انکوائری کے آپ نے جا کے سویلینز کو بوم کیا. مگر جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں جی، یہ میرا خیال میں جہاز کا مسئلہ کم تھا اور جو تربیت اور جو ٹریننگ تھی اس کا مسئلہ زیادہ تھا. جو ہم نے پہلے بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں، ان میں دیکھا کہ ان کی پائلٹیبلٹی اور ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے جس طرح پاکستان ایئر فورس کی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ ہمیشہ فخر رہا ہے. ملبہ لینے آئے ہیں لیکن وہ کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ہمارے پاس کیا رپورٹس ہیں، اور جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھارت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب وہ کوئی اور ٹرائی کرے گا اس سے زیادہ اہم یا اس سے بہتر جو فائٹر جیٹس ہیں؟ تو کیا آپ کے پاس اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے جنرل صاحب؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، فرانس کا جو وفد آیا ہوا ہے اس کا نام جس طرح آپ نے کہا، اس کو ویسے تو انگریزی میں ڈیسالٹ کہتے ہیں جو اسپیلنگز ہیں اس کے، لیکن اصل میں فرینچ میں اسے داسو کہتے ہیں. تو ان کے وفد کو بھی ایکسیس نہیں دی انہوں نے کہ جی وہ کسی طرح جا کے وہ دیکھ سکے. تو مطلب یہ تو حقیقت ہے کہ ان کے جہاز گرے ہیں، اور اتنا بڑا جو ان کو ایک صدمہ ہے اور اتنا دھچکا جو لگا ہے وہ جہاز بنانے والوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کا بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی. جتنا اس کے پاس ویپن سسٹم ہے، جو الیکٹرانک وارفیئر کا اس کے اندر سویٹ ہے، اور جتنی اس کے اندر جو ایویونکس لگی ہوئی ہے، وہ دنیا کی بہترین اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو بہت ایک صدمہ بھی ہے اور ایک ان کے لیے بڑی ایک بےزتی کی بات بھی ہے. تو بہرحال اس کا تو جو وہ نتیجہ نکلے گا وہ بتائیں گے وہ، اور ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ آگے جو ان کی پروڈکشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی اور ان کی سیلز بھی افیکٹ ہوں گی. مگر جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں جی، یہ میرا خیال میں جہاز کا مسئلہ کم تھا اور جو تربیت اور جو ٹریننگ تھی اس کا مسئلہ زیادہ تھا. جو ہم نے پہلے بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں، ان میں دیکھا کہ ان کی پائلٹیبلٹی اور ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے جس طرح پاکستان ایئر فورس کی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ ہمیشہ فخر رہا ہے. ہم نے کبھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھا اور ہم ہمیشہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری اسی وجہ سے ٹریننگ جو ہے وہ بہت سخت بنیادوں پہ ہوتی ہے اور بڑی مضبوط بنیادوں پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک فتح اور نصرت عطا کی ہے. جہاں تک جہاز دینے کا تعلق ہے، میرا خیال میں ابھی تو وہ فرینچ جہاز اور لے رہے ہیں رافیل، جو کہ نیوی کے لیے وہ لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ بہتر ویپنز لے سکیں. حالانکہ ان کے پاس جو ویپن سسٹمز موجود تھے، میٹیور وغیرہ، وہ بہت دنیا کے بہترین ویپنز ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کی ضرور اب کوشش ہوگی کہ وہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ یا 6th جنریشن ایئر کرافٹ کی طرف جائیں. مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ جہاز ان کے پاس بہت بہترین تھا، ان کے پاس ریڈار سسٹم بہترین تھے، ان کے پاس S-400 میزائل سسٹم بہترین تھا، ان کے پاس ڈرون دنیا کے بہترین اور کٹنگ ایج تھے. لیکن ان کی جو طریقہ ہے، جو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ تھا، امپلائمنٹ کا طریقہ تھا، اس میں کمزوریاں دیکھنے میں آئیں، جس میں پاکستان نے بڑی مہارت رکھتا ہے نیٹ ورکنگ کے لحاظ سے، انٹر آپریبلٹی کے لحاظ سے، اور اس طرح سے وہ اب انہوں نے ملبہ تو لے کے جانا ہی ہے، جو فرانسیسی کمپنی ہے انہوں نے ملبہ لے کے جانا ہی ہے، اور پھر وہ حقیقت بھی کھلنی ہے سامنے. اور مودی سرکار کیسے اپنے عوام سے جو ہے وہ ان کا سامنا کرے گی، ایک الگ کہانی ہے. اتنا ارریسپانسیبل بیہیویئر اور پھر اتنی بڑی ہزیمت اور خفت کے بعد جو 10 مئی کو آپ کو سامنے کرنی پڑی ہے، کیا انداز سیاست بھی بھول گیا ہے مودی؟ کیا اس سے اس کا فالوور کو فائدہ ہوگا، یا نریندر مودی کی سرکار کی شکست اور اس کی کمزوری مزید عیاں ہوگی؟
یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اینٹی ٹرمپ نہیں ہے؟ آپ نے خود ذکر کیا اور میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے. انڈین میڈیا جو آج ہے وہ رومر اسپریڈ کر رہی ہے ٹرمپ کے بارے میں, اور وہ اس لیے اسپریڈ کر رہی ہے کہ ان کو انکریجمنٹ مل رہا ہے, گورنمنٹ سے انکریجمنٹ مل رہا ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میڈیا سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جو کہا ہے نا کہ میں نے سیز فائر کیا اور مجھے یہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا, بالکل جھوٹ. ہم نہیں چاہتے تھے سیز فائر, ہم تو تیار تھے لڑنے کے لیے. ہم پر امپوز کیا گیا ہے ایک سیز فائر. کہ آخر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. انڈیپینڈنٹ انکوائری اگر سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں گالیاں دیں. آپ بغیر انڈیپینڈنٹ انکوائری کے آپ نے جا کے سویلینز کو بوم کیا, آپ نے جا کے نیوکلیئر وار کے طرف جا رہے ہیں آپ وداؤٹ فائنڈنگ آؤٹ یہ سچ بات کیا ہے. اور سب لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہاں کیا ہے. اور او آئی سی معاف کریے 55 56 57 جو بھی ہیں 59 ہے شاید ممبر کنٹریز, ان میں 3 ممبر کنٹریز صرف 3 ہیں جنہوں نے وہ ریزولوشن کو او آئی سی کا جو ہمیں چاہیے تھا which I think was deserved. اگر مسلمان اینٹی ایک ہے تو مسلمانوں کو مدد کرو, مسلمانوں کے ساتھ کھڑو اور بولو. 3 ملک نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ٹو گیٹ این او آئی سی ریزولوشن میرے خبر میں, اور وہ 3 ہیں, ایک ہے انڈونیشیا, ایک ہے بحرین, اور تیسرا ہے ایجپٹ. مودی کی یہی ہے کہ اب وہ سیاسی اپنی جو تھوڑی بہت بساط ہے اس پہ رہنا چاہتا ہے اور وہ بچانا ہی دشوار ہو رہا ہے, اس لیے اب اس طرح کے بوکھلائے ہوئے بیان دے رہا ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ بھارت کا اصل چہرہ جو ہے بھارت کے سماج کا, بھارت کی سیاست کا, بھارت کے میڈیا کا, وہ نریندر مودی ہے جو تیسری بار اس ملک کا وزیر اعظم ہے کنٹینیوسلی. ایک سیکولر چہرہ کانگریس نے دیا تھا جو منافقت پر مبنی تھا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, مشرقی پاکستان جو الگ ہوا ہے وہ کانگریس کے دور میں ہوا ہے, بی جے پی کے دور میں, نریندر مودی کے دور میں نہیں ہوا, اندرا گاندھی کے دور میں ہوا ہے. جے ہند دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں پاک میڈیا ریئیکشن. جیسے کہ جانتے ہیں بھارت کاویری انجن کے کارن پاکستان میڈیا گھبرایا اور بوکلایا ہوا ہے, کیونکہ بھارت یدھ کے بیچ میں 4th لارجسٹ اکنومی کنٹری بن گیا ہے, جو پاک میڈیا کو سیم نہیں رہا ہے. ویڈیو پورا دیکھیں, چینل سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں ویڈیو کیسا لگا.